بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو پیارے ساتھیوں، بدعت کی بحث ہم لے کے چل رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے سبق کو مختصر کرنے کے لیے ہم نے اس سبق کو 2 حصے میں بانٹا۔ تو اب جو ہے کچھ تنبیہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں۔ یہ تنبیہ لکھا ہے نا، یہ اصل میں تنبیہ ہے۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ تنبیہ یعنی نوٹ۔ جس نے بدعت کو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کیا ہے، وہ انسان خطا کار اور قول رسول کا مخالف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، جان لو کہ بے شک ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے۔ تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اقسام بدعت پر حکم لگایا کہ وہ سب ضلالت ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ ہر بدعت ضلالت نہیں ہے، بلکہ بعض بدعت بدعت حسنہ ہے۔ حالانکہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ شرح الاربعین، جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، کی شرح میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت ضلالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کی ایک خصوصی صفت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جملے جو استعمال فرماتے تھے کہ بہت ہی شارٹ کٹ ہوتے تھے، لیکن اس کے اندر بہت وسعت، گہرائی اور جو ہے پھیلاؤ ہوتا تھا۔ یعنی جملہ کم اور معانی زیادہ، اس کو جوامع الکلم بولتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم میں سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں جوامع الکلم یعنی کلام اور باتیں کم ہو مگر معانی بہت زیادہ ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کوزہ میں سمندر کو بند کر دینا۔ کوزہ بسمندر یعنی سمندر کو جو ہے ایک پیالے میں بند کر دینا، یا ایک جو ہے مٹکے میں بند کر دینا، تو اس کو بولتے ہیں جوامع الکلم۔ کوزہ سمندر میں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے جملے فرمائے اور اس میں جو ہے بہت زیادہ وسعت اور بہت زیادہ پھیلاؤ اور بہت زیادہ گہرائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جوامع الکلم یعنی کلام اور باتیں کم ہو مگر اس کے معنی بہت زیادہ ہو، جیسے کہ کہتے ہیں کوزہ میں سمندر کو بند کر دینا، یا خیر الکلام قل ودل، کہ اس سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ خیر الکلام قل ودل یعنی بہتر کلام وہ ہے جو کم ہو لیکن اس میں بہت زیادہ معنی چھپے ہوں۔ اور یہ دین کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصول ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اس قول کے مشابہ ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس امر میں یعنی ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ پھینک دینے کی چیز ہے، اس کو نہیں لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں پس کوئی بھی شخص جس نے کوئی چیز دین میں پیدا کی تو اسے دین کی طرف منسوب کیا، پس کوئی بھی شخص جس نے کوئی چیز دین میں پیدا کی تو اسے دین کی طرف منسوب کیا، یعنی دین کا حصہ بنا دیا، اور اس پر دین میں سے کوئی حجت اور دلیل موجود نہیں ہے جس کی طرف اس سلسلے میں رجوع کیا جائے، تو ایسی چیز ضلالت اور گمراہی ہے، اور دین الہی سے بری ہے، دین الہی اس سے بری ہے، خواہ ان چیزوں کا تعلق اعتقادات کے مسائل سے ہو یا اعمال یا اقوال ظاہری یا باطنی کے مسائل سے ہو، سب اس سلسلے میں برابر ہیں۔ اس لیے بدعت حسنہ کہنے والوں کے پاس سوائے سیدنا
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس قول کے علاوہ جو انہوں نے صلاۃ التراویح کے سلسلے میں کہا تھا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے جس سے کوئی بھی چیز کو جو ہے بدعت کو اچھا بھی بولا جائے، بلکہ بدعت سب کے سب ضلالت اور گمراہی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نیز یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں نئی وجود میں آئیں مگر سلف رحمہم اللہ نے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا، جیسے ایک کتاب کے اندر قرآن کریم کو جمع کرنا اور حدیثوں کا لکھنا اور انہیں کتابی شکل میں جمع کرنا۔ تو ان کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان امور پر شریعت کے اندر دلیلیں اور اصل موجود ہیں، اور یہ دین میں نئی ایجاد نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول نعمت البدعہ لغوی یعنی لفظی معنی مراد لیا ہے، شرعی نہیں، یعنی بدعت کا جو لفظی معنی ہے وہ مراد لیا ہے، شرعی اصطلاح ہی معنی مراد نہیں لیا گیا ہے۔ تو جس امر کے لیے شریعت میں اصل اور دلیل موجود ہے تو اس کو اسی اصل کی طرف موڑ دیں گے اور اس کی طرف سے ہی رجوع کریں گے۔ لہذا جب کہا گیا انہ بدعۃ یعنی یہ بدعت ہے تو اس سے مراد لغوی بدعت ہے، شرعی نہیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد لغوی بدعت ہے، شرعی نہیں، کیونکہ شریعت میں بدعت اسے کہتے ہیں جس پر شریعت کے اندر اس کے لیے کوئی اصل یا دلیل موجود نہ ہو جس کی طرف بطور حجت اور دلیل کے لیے رجوع کیا جا سکے۔ اب آگے، اور قرآن کریم کا ایک کتابی شکل میں جمع کرنا، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کا ایک کتابی شکل میں جمع کرنا، اس کے لیے شریعت میں اصل اور دلیل موجود ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لکھنے کے لیے حکم فرماتے تھے، اور یہ قرآن کریم لکھا ہوا تھا لیکن متفرق شکلوں میں تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسے ایک مصحف کی شکل میں جمع کر دیا تاکہ یہ مکمل محفوظ ہو جائے، اور نماز تراویح کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی چند راتوں تک پڑھائی تھی، نماز تراویح کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو چند راتوں تک پڑھائی تھی، اور پھر آخر میں انہیں نماز تراویح پڑھانے سے رک گئے، اس ڈر سے کہیں یہ ان پر فرض نہ کر دی جائے، اس ڈر سے کہ ان پر کہیں فرض نہ کر دی جائے، فرض نہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز تراویح کو متفرق اور تنہا مسلسل پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی یہ عمل برابر جاری رہا، یہاں تک کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، جیسے کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بشکل اجتماعی تمام صحابہ پڑھتے تھے، لہذا یہ چیز دین میں بدعت نہیں، ٹھیک ہے، لہذا یہ چیز دین میں بدعت نہیں، اور اب کوئی خوف نہیں رہا کہ آسمانی کوئی حکم نہ آ جائے اور یہ امت پر فرض کر دی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو ہے اب کوئی چیز فرض ہونا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت مکمل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے بدعت لفظی ہے، بعض چیزیں بدعت لفظی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں تراویح وغیرہ اس کا اصل موجود ہے، اس کا ثبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے ان کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ آگے فرماتے ہیں اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کا ثبوت بھی شریعت میں موجود ہے، حدیث پاک کے لکھنے کا بھی ثبوت شریعت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، شریعت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو ہے
جو حدیث پاک لکھنے کا حکم دیتے تھے، بعض چیزیں لکھوا دیتے تھے. فرماتے ہیں اور حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کا ثبوت بھی شریعت میں موجود ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو فرمائش پر ان کے لیے حدیثیں لکھ کر دینے کا حکم دیا تھا. کچھ صحابہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لکھ کر کے دے دو. آپ کی زندگی میں یہ شکل عام احادیث کے لکھنے سے اس لیے روک دیا گیا تھا کہ اس بات کا خطرہ لاحق تھا کہ کہیں قرآن کے ساتھ یہ چیز خلط ملط نہ ہو جائے جو نص قرآن میں سے نہیں ہے. اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو یہ محظور اور یہ اب ایسا کوئی خطرہ نہیں رہا کہ قرآن کے ساتھ ملنے کا جو خطرہ تھا وہ اب نہیں رہا کیونکہ قرآن پاک آپ کی وفات سے پہلے بالکل مکمل محفوظ ہو چکا تھا. اس لیے مسلمانوں نے اس کے بعد احادیث کو ضائع اور تلف ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے بعد احادیث کو ضائع ہونے سے بچنے کے لیے محفوظ رکھنے ضائع ہونے اور تلف ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی تدوین کی، یعنی اس کو جمع کیا یعنی انہیں کتابی شکل میں جمع کیا. فجزاہم اللہ عن المسلمین عن الاسلام والمسلمین خیرا. اللہ تعالیٰ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ دے، آمین. تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع ہونے یا برباد ہونے اور بددینوں کی خواہشات کے نظر ہونے سے بچا لیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بدعت نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں عہد حاضر کی بدعتوں کی بعض جھلکیاں. عہد حاضر آج کل جو ہے نئی بدعتیں جو ایجاد ہوئی ہیں تو ان میں سے چند ایک کا جو ہے اس میں نام بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے موقوف رکھتے ہیں. آج کا سبق ہم اسی پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. اب جو ہے ہم تیسرے سبق اس کے بعد والے سبق میں آج کل جو بدعتیں چلی ہے ان میں سے کچھ ایک کو ہم بائی نیم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.